برائے صحت اسلام کی رحمت صاحب بنتا سلامات التماس سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات و مرحومات بالخصوص حاجی محمد آصف کریمی، فرزانہ کریمی، ظفر علی، ممتاز بیگم، سید کامران حیدر صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ آپ کے اور میرے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بھی مل کر صلوات کی تلاوت جتنے مومنین و مومنات یہاں پر آئے بیٹھے ہیں مولا ان کی اور تمام شہزادے چھوٹے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے بھی مل کر صلوات کی تلاوت درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، چونکہ اس عبادت میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اگر محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا ادھر آ جائیے تاکہ جو ابھی آنے والے ہیں انہیں بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے، تاکہ وہ پھر اسپیچ میں ان کے لیے پہلے سے جگہ ہو اور آپ کو بھی مسئلہ نہ ہو اور انہیں اس سے زیادہ مسئلہ نہ ہو۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین وأولاد الحسین وأصحاب الحسین وشیعة الحسین ولعنة اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اجازت ہے حضور میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں؟ ماشاءاللہ۔ محترم سامعین کرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہم اس عشرہ محرم الحرام کی 10ویں نشست، 10ویں مجلس، 10th لیکچر میں داخل ہو چکے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں مولا ہمیں ان باتوں کو سننے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو کل حاضر تھے وہ جانتے ہیں کہ کل ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ اگر ذکر محمد و آل محمد کروانا دنیا سے مقصود نہ ہوتا، اگر اللہ کی یہ وانٹ نہ ہوتی کہ ذکر محمد و آل محمد زندہ رہ سکے تو اللہ ہم پر یہ 5 نمازیں واجب ہی نہ کرتا۔ جن کو کل کی گفتگو یاد ہے، میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، جہاں سے کل چھوڑا تھا وہیں سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کی یہ وانٹ نہ ہوتی، اللہ کی یہ انٹینٹ نہ ہوتی تو کبھی بھی اللہ ہم پر یہ نمازیں واجب نہ کرتا۔ اللہ نے ہم پر یہ نمازیں اس لیے واجب قرار دی ہیں تاکہ اللہ کے ساتھ ساتھ ذکر محمد و آل محمد بھی باقی رہ سکے۔ ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔
سے آغاز کر رہا ہوں. اب اللہ نے اپنے ذکر کو صرف زندہ رکھنے کے لیے نماز واجب قرار نہیں دی. میں لفظ کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے اپنے ذکر کو زندہ رکھنے کے لیے صرف نمازیں ہم پر واجب نہیں کی. اللہ کی یہ منشا ہے, اللہ کی یہ وانٹ ہے کہ جیسے اللہ کا ذکر بلند ہے ویسے ہی ذکر محمد و آل محمد باقی رہے. اب جن کو آیت یاد ہے, چونکہ آج 9واں دن ہے اور آپ کی کثیر تعداد سے مجھے فائدہ بھی اٹھانا ہے. ویسے حق تو یہ بنتا ہے کہ 12ویں محرم مجھے کلوز کرنا چاہیے, لیکن کچھ آج سے میں ذرا کلوز کرنے کی طرف سے اپنی موضوع کو کلوز کرنے کی طرف بڑھتا ہوں, تاکہ چونکہ یقین مانیے موضوع میں نے تھوڑا سا پھیلا رکھا ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ جو روزانہ خالصتاً یقیناً سب سننے آ رہے ہیں, خالصتاً جو کچھ لینے کے لیے آ رہا ہے, جواہر محمد و آل محمد کی تلاش میں آ رہا ہے, وہ جانتے ہیں, جو علمی دوست ہیں نا حضور, وہ جانتے ہیں کہ کچھ علمی تشنگی رہ گئی ہے, میری بھی رہ گئی ہے, ان کی بھی رہ گئی ہے, لیکن کیا کریں, یہ جو وقت ہے نا اس کی قلت تھی. ورنہ یقین مانیے جو میں لے کے آیا تھا نا اس میں سے کئی حصہ میں واپس ویسے ہی لے کر جا رہا ہوں. انشاءاللہ زندگی باقی, ملاقات باقی. اب جو آیت میں پہلے دن سے تلاوت کر رہا ہوں اس کو ٹچ دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے, اے زمانے والو, ایک تمہارا ولی میں اللہ ہوں. نہیں, اب تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. جنہوں نے کم از کم 9 دن کی گفتگو سن لی اور 10ویں دن میں شامل ہو گئے, اب وہ تو پیچھے نہ رہے, مجھے دکھ ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے, زمانے والو, ایک تمہارا ولی میں اللہ, ایک میرا رسول محمد, اور تیسرے وہ لوگ ولی ہیں جو یہاں حقیقت صلات ہیں, یا حقیقی صلات قائم کرنے والے ہیں, جو یہاں حقیقت زکوٰۃ ہے, یا حقیقی زکوٰۃ کے فاعل ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ, اور وہ ولی ہمیشہ حالت وصف میں رہتے ہیں, یعنی خالق سے نیچے ہیں, مخلوق سے اوپر ہیں, خالق سے لیتے ہیں اور خالق کے اذن سے مخلوق میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو اللہ یہ چاہتا ہے جس طرح اللہ ولی ہے, اللہ ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر زندہ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے رسول محمد جو ولی ہے اس کا ذکر بھی زندہ رہے. اسی طرح اللہ چاہتا ہے جس طرح اللہ اور رسول ولی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر بلند ہے, اللہ چاہتا ہے محمد و آل محمد کا بھی ذکر بلند رہے. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, اسی روش کو حقیقت ولایت کہتے ہیں, اور ہمارا موضوع بھی حقیقت ولایت فی القرآن ہے. یعنی ہم اللہ کی واجب کردہ ولایت کی حقیقت کو اللہ کی ہی کتاب سے مزم بھائی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب نیازم اللہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا, کیونکہ آپ جانتے ہیں ہماری مجلس عبادت ہے, اور عبادت میں دائیں بائیں دیکھ لیا جائے اور عبادت میں خلل آ جاتی ہے. اب میری باتیں صرف سننے سے نہیں, دیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں. دیکھتے رہیں گے تو میں آپ تک کچھ سب پہنچا سکوں گا, کیونکہ میرے پاس صرف لفظ ہیں جو میں نے دیکھے جانے ہیں, لفظوں کی قدر آپ نے کرنی ہے. اب میں اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جن کو کل پرسوں ترسوں اور بلکہ 9 دن کی گفتگو یاد ہے, جن کا تسلسل بنا ہوا ہے, وہ میرا ساتھ دیجیے گا. کل میں نے کچھ ایسی آیتیں پڑھی کہ جس میں اللہ قرآن میں لفظ صلات کا تو استعمال کر رہا ہے. یہی حق ہے, یہی حق ہے, یہی حق ہے. چونکہ اب IMC والوں کا نا ایک معیار بن چکا ہے بولنے کا, سمجھنے کا ایک فہم بن چکا ہے. تو میری آج ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ چونکہ آج میں کلوز کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں, تو کم از کم جو روزانہ آپ کا معیار ہے نا, کم از کم اس پہ باقی رہیے گا. میں نہیں کہتا اس سے بڑھیے, اس سے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس سے کم میں نہیں ہونے دوں گا. مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اس سے کم ہو جائے. اور ماشاءاللہ آپ کی سماعتوں میں ویسے ہی علی رہتا ہے, آپ کی سماعتوں میں حسین رہتا ہے, اور بیٹھے بھی امام کے گھر میں ہیں, امام مہدی سینٹر میں, یعنی امام کی آغوش میں بیٹھ کر علی اور حسین سن رہے ہیں. عزیزان محترم, اب میں اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. صلات سے مراد قرآن میں ہر جگہ نماز نہیں ہے, ہر جگہ صلات کے معنی نماز نہیں ہے. آج تک بچوں کو یہی سکھایا گیا کہ صلات معنی نماز, صلات معنی نماز. تو بھائی صلات سے بھی پوچھو
کہ اس کے معنی ہے کیا. تو عزیزان محترم، جیسے کل کی مجلس میں نے ایک لفظ کہا، کیا قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو. بھائی وہ کون سی صلاۃ ہے جس کو بار بار اللہ قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ تو کل میں نتیجہ دے گیا، وہ نتیجہ بھی ذہنوں میں رہے. آج میں 2 حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں. کتنی حدیثیں؟ تیسری نہیں پڑھوں گا، 2 سننی اور اسی میں آج کی مجلس ہے. اور اس میں بھی رسول اللہ نے لفظ صلاۃ کا استعمال کیا ہے. دیکھیے میں اپنے موضوع کا ٹوٹنے نہیں دے رہا، جو آغاز کیا ہے اسی کو نبھا کر چل رہا ہوں. یہاں پر رسول اللہ نے، رضوی بھائی، حدیث رسول میں لفظ صلاۃ کا استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پہ بھی میں لفظ صلاۃ کا ترجمہ صلاۃ ہی کروں گا، نماز نہیں کروں گا. اور یاد رہے، جن کو میری تیسری چوتھی مجلس یاد ہے، میں نے نوجوان دوستوں تک پیغام پہنچایا تھا کہ ہمارے رسول وہ رسول ہیں جو وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہے. قرآن میں آیت ہے نا سورہ نجم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. یعنی ہمارا رسول اس وقت تک اپنی زبان کو نطق نہیں دیتا جب تک حکم الہی نہ آ جائے. یعنی آئی ایم سی والوں ماننا پڑا، ڈاکٹر شاہب صاحب دعا فرمائیے گا، یعنی ماننا پڑا ہمارے رسول وہ ہستی ہیں جو اگر بیٹھے تو حکم الہی سے، کھڑے ہوں تو حکم الہی سے، اگر حسنین کو کندھوں پہ سوار کریں. سلامت رہیے بھائی، علی والے سلامت، حسین والے سلامت رہے، ولایت علی کے حساب میں. تو عزیزان محترم، رسول کوئی کام بھی بغیر حکم الہی کے نہیں کرتے. میں اس پہ نتیجہ سنا چکا ہوں. جن کو وہ مجلس ذہن میں ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے گا، باقی 9 مجلسوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور آج کی گفتگو کو سماعت فرمائیے گا. اب سماعتیں بلند نظر آنی چاہیے اور چہرے کھلے ہوئے نظر آنے چاہیے، چونکہ علی کے ذکر پہ جلنا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. وہ ذکر محمد والے محمد اور کسی کا چہرہ بگڑ جائے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. میں کیوں نہ کہوں کہ ذکر آل محمد میں اللہ کو جلنا پسند نہیں، چاہے وہ توا ہی کیوں نہ ہو. سماعتوں کو بلند. میں 2 حدیثیں پڑھنے لگا ہوں، اور کس رسول کی حدیث؟ جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، جو اپنی مرضی سے نطق بھی نہیں کرتا. پہلی حدیث میں تلاوت کرنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنات کے رسول فرماتے ہیں، میں عربی پڑھ کے ثواب لے لوں گا، آپ سماعت کر کے ثواب لے لیجئے گا. جو ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے، جو رہ جائیں گے ان کو پھر ترجمے میں شامل کر دوں. اجازت، پہلے ثواب لے لیں پھر نتیجہ لے لیں. کائنات کے رسول فرماتے، بھائی جاگیے گا، کائنات کے رسول فرماتے ہیں ان قبلت الصلاۃ قبل ما سواہا وان ردت الصلاۃ رد ما سواہا. جو پہنچ گئے جنہوں نے عربی کا لطف لے لیا میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. جو نہیں لے سکے آئیے میں آپ کو ترجمے میں شامل کرتا چلوں. حضور کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کی صلاۃ قبول ہے اس کے سارے اعمال قبول ہیں. 1 2 3 4 کچھ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، کچھ لوگ خاموش رہ گئے. بول دیے محمد صلوات. جاگتے ذہنوں سے کلام کرتے ہیں، جو علمی گفتگو سننا پسند کرتا ہے. میرا خطاب ہے. ڈاکٹر سرور صاحب دعا فرمائیے گا. کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری صلاۃ قبول، میں نہیں کہہ رہا، میری بات ہو تو دیوار پر دے ماریے گا، اس رسول کی بات ہے جس کو کافر بھی صدیق مانتے ہیں. وہ رسول کہہ رہا ہے کہ جس کی صلاۃ قبول. میں یہاں پہ نماز ترجمہ نہیں کر رہا. کائنات کے رسول فرماتے ہیں جس کی صلاۃ قبول، نجم نقوی صاحب، جس کی صلاۃ قبول اس کے سارے اعمال قبول، اور جس کی صلاۃ باطل ہو گئی اس کے سارے اعمال مردود ہو گئے، اس کے سارے اعمال ڈیمولش ہو گئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ صلاۃ قبول نہیں ہوئی. ہاشم صاحب اگر کہا جائے
کہ یہاں پہ صلاۃ سے مراد نماز ہے. تو ماشاءاللہ پڑھا لکھا میرا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے. میں آپ سے سوال بھی کروں گا, تائید بھی لوں گا, دعا بھی لوں گا. مرتضیٰ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص کی نماز قبول ہے, اگر کہا جائے کہ یہاں پہ ترجمہ صلاۃ کا مطلب نماز ہے, تو اگر کسی کی نماز قبول ہے, روزہ اس نے کسی کی چوری کر کے, کسی کی جیب کاٹ کے افطار کیا ہو, سحر کیا ہو, میرا ساتھ دیجیے گا, اگر ایک بندے کی حضور نماز قبول ہے, روزہ اس نے کسی کی جیب کاٹ کر رکھا ہے, تو کیا اس نماز کی وجہ سے اس کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ سر نہیں ہلانا, آج 10واں دن ہے, سر نہیں ہلانے دوں گا, زبان سے قرار کریں گے. یہ بتائیں, عقل مانتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب مانتی ہے؟ نہیں مانتی نا. یعنی اگر کسی کا روزہ دکھاوے کے لیے یا کسی نے حق کھا کر کسی کا روزہ افطار کیا ہے, نماز اس کی قبول ہے. بھائی میری جانب دیکھیے گا, نیاز مولا دائیں بھائی نہ دیکھیے گا. اگر کسی کا روزہ دکھاوے کے لیے تھا, جیب کاٹ کے رکھا ہے, تو کیا اس کی نماز کی وجہ سے روزہ قبول ہو جائے گا؟ نہیں. اگر کسی بندے کی نماز قبول ہے, حج اس نے تجارت کی غرض سے کیا, ہاتھ وہی بلند ہوں گے جن ہاتھوں میں اختیار اللہ کا ہے, زبانیں وہی قرار کریں گی جن زبانوں میں اختیار لسان اللہ کا ہے. اکمل بھائی, اگر کسی بندے نے دکھاوے کے لیے, تجارت کی غرض سے, بزنس کی غرض سے اگر حج کیا ہے اور نماز قبول ہے, کیا نماز کی وجہ سے حج قبول ہو جائے گا؟ نہیں. اگر کسی بندے نے زکوٰۃ, خیرات, صدقہ کمیونٹی میں روپ بنانے کے لیے دیا ہے, نماز اگر اس کی قبول ہے, تو کیا نماز کی وجہ سے اس کا وہ صدقہ خیرات قبول ہوگا؟ نہیں. تو ادھر رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری صلاۃ قبول, جو حاضر بیٹھے میں دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا. کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری صلاۃ قبول, سارے اعمال قبول, اگر تمہاری صلاۃ مردود ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال مردود ہو گئے. بھائی نماز سے بھی تو پوچھو کہ اتنے اعمال کی ذمہ داری لے رہی ہے. مولا بھائی صلوات پڑھ لیجیے. بھائی جاگیے گا, میں دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا. بھائی نماز سے بھی تو پوچھو کہ اتنے اعمال کی ذمہ داری لے رہی ہے, روزے کی ذمہ داری لے رہی ہے, حج کی ذمہ داری لے رہی ہے. پہلے اس سے تو پوچھو کہ کیا تم ذمہ داری ان اعمال کی لے سکتی ہو. جب میں نے میدان عشق میں نماز سے پوچھا, چونکہ کریم کربلا کا بڑا مطمئن, بڑا لاڈلا سا ذاکر ہوں, خطیب ہوں, وائز ہوں مولا کا, تو میں اکثر میدان عشق میں پوچھتا رہتا ہوں. آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر پوچھنے لگا ہوں. میں نے نماز سے پوچھا, اے نماز بتا, تو روزے کی, حج کی, زکوٰۃ کی ضمانت لے رہی ہے, کیا تجھے ضمانت لینی چاہیے؟ اس نے کہا اس خود خاموش ہو جا, ارے میں خود کئی چیزوں کی محتاج ہوں. بھائی جو ان دوست بیٹھے میرا ساتھ دیجیے گا, میں تقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا. جو پہنچ گئے رضوی صاحب ان کو سلام پیش کرتا ہوں, جو نہیں پہنچے آئیے ایک لمحے کے لیے ان کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں. حاجی صاحب دیکھیے, نماز خود کئی چیزوں کی محتاج ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے, اپنے پسند کے کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے گا کہ نماز محتاج ہے کس کی؟ پاک لباس کی, طاہر مقام کی, پاک بدن کی, شناخت قبلہ کی, درست وقت کی, سچ بولنے کی, حق کھانے کی. دیں گے تو میں پڑھ سکوں گا. بھائی نماز خود کئی چیزوں کی محتاج. چلیے نوجوان دوستوں کو بتانے کے لیے تھوڑا سا آسان کرتا چلوں. دیکھیے, ہم نماز پڑھتے ہیں, اس میں شرط کیا ہے کہ آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے. اگر لباس نجس ہے, نماز پڑھ کے دکھاؤ, نماز باطل. چلیے مان لیجیے لباس پاک, لباس آپ کا صاف ہے, پاک ہے, کلین نیٹ ہے. اگر آپ کا بدن نجس ہے تو پاک لباس بھی وہاں کچھ نہیں کرے گا, نماز باطل. چلیے ایک لمحہ آگے بڑھاتے, بھائی ساتھ دیجیے گا میرا, ایک لمحہ آگے بڑھتے ہیں. اگر لباس بھی پاک,
جسم بھی پاک، باڈی بھی پاک، لیکن مقام نماز پاک نہیں۔ بھائی آج میں موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں، سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اگر مقام صاف نہیں تو نماز باطل، یعنی اگر تینوں چیزیں پاک ہو، لباس بھی پاک، مقام بھی پاک اور بدن بھی پاک، لیکن اگر ڈائریکشن قبلہ کی درست نہیں، میرا ساتھ دے گا تو میں پڑھ سکوں گا۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اگر ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو، نیت ٹھیک نہ ہو، یعنی پڑھ آپ فجر کی نماز رہے ہیں، نیت کر لیں کہ 3 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ، کیا نماز ہوگی؟ حالانکہ بھیا ٹیکنیکلی دیکھا جائے 1 رکعت زیادہ ہے، ذکر بھی زیادہ ہوگا، اللہ بھی زیادہ ہوگا، اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا۔ حق تو یہ بنتا ہے بھیا بسم اللہ ایک دفعہ مل کر صلوات، یعنی نماز خود کئی چیزوں کی محتاج، پاک لباس کی، پاک جسم کی، پاک مقام کی، ڈائریکشن قبلہ کی، صحیح وقت کی، نیت کی۔ لفظ کہوں جو خود اتنی چیزوں کی محتاج ہو وہ دوسرے اعمال کیسے قبول کروا سکتی ہے؟ اور رسول کہہ رہے ہیں، مل کے ڈاکٹر لیاقت صاحب جو خود اتنی چیزوں کی محتاج ہے، حیدر جو خود اتنی چیزوں کی محتاج ہے وہ دوسرے اعمال کی کیسے قبولیت کروا سکتی ہے؟ لیکن رسول کہہ رہے ہیں جس کی صلات قبول۔ اچھا آپس کی بات ہے، تھک گئے ہو نا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ڈاکٹر لیاقت صاحب نے مہر لگا دی، وہ کہتے آج آپ پڑھیں ہم سنیں گے۔ آج تک نہیں ہے، لیکن آصف بھائی نے بھی کہہ دیا کہ تھکنا نہیں ہے، اب جو تھکا میں نے ان دونوں کو بھیجنا۔ سلامت ہے جی، ضمانت لے لی۔ ایک دفعہ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بھی صلوات کی تلاوت۔ اکمل بھائی خود نماز کتنی چیزوں کی محتاج ہے، مختار بھائی وہ پھر دوسرے اعمال کی ذمہ داری کیسے لے سکتی ہے؟ اور رسول فرماتے ہیں جس کی صلات قبول اس کے سارے اعمال قبول، جس کی صلات رد ہو گئی اس کے سارے اعمال مردود ہو گئے، باطل ہو گئے۔ یہ ایک حدیث پڑھ دی، اگلی پھر حدیث پڑھنے لگا ہوں جس میں لفظ صلات تو استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ لفظ صلات کے معنی میں صلات کروں گا، نماز نہیں کروں گا، بعد میں نتیجے میں شامل کروں گا۔ کائنات کے رسول فرماتے، بھائی جاگیے گا، کائنات کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین۔ جو پہنچ گئے ان کو سلام، جو نہیں پہنچائیے ترجمے میں شامل کرتا چلو۔ چول صاحب کائنات کے رسول فرماتے ہیں صلاۃ دین کا ستون ہے۔ ستون یعنی پلر، کس کا؟ دین کا۔ کیا؟ صلاۃ۔ رسول فرما رہے ہیں کہ صلاۃ دین کا پلر ہے۔ پلر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ درمیان والی وال دیکھیے، یہ پلر ہے جس نے پوری روف کو اٹھا رکھا ہے۔ میرے پاس صرف لفظ ہے تو میں نے دے کے جانے ہیں، لفظوں کی قدر آپ نے کرنی ہے۔ حضور پلر ہے کیا؟ صلاۃ، کس کی؟ دین کی۔ پھر رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین، جس کی صلاۃ تک ترک ہو گئی اس نے پورے کے پورے دین کو ڈیمولش کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نہیں کہہ رہا، کائنات کے رسول فرماتے ہیں، نوجوان دوست میرا ساتھ دیتے رہیے گا، رسول فرماتے ہیں جس کی صلاۃ ترک کر دی، جس نے صلاۃ کو ترک کر دیا، واپس آ جائیے، جس نے صلاۃ کو ترک کر دیا اس نے پورے کے پورے دین کو گرا دیا، منہدم کر دیا، ختم کر دیا۔ کس نے؟ جس نے صلاۃ کو ترک کر دیا۔ پڑھے لکھے میرے سامنے سامعین تشریف فرما ہے، مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، نماز اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟
جس میں فروع دین میں سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نماز ہے فروع دین میں، اصول میں نہیں۔ اصول کیا ہے؟ چلیے ایک لمحے کے لیے ذرا بچوں کو ساتھ ملانے کے لیے، تاکہ بزرگ پہنچ گئے، بڑے جو ہیں وہ پہنچ گئے، لیکن چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے اصول جمع ہے، پلورل ہے اصل کی، عربی اصل، الف صاد لام اصل۔ یہ عربی میں اصل کہتے ہیں روٹ کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ روٹ، روٹ جڑ، یعنی دین کی 5 جڑیں ہیں، دین کی 5 روٹس ہیں۔ کیا؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ توحید یعنی ہم شیعان محمد والے محمد کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک تھا اور ایک رہے گا۔ ہمارے ہاں عقیدہ توحید میں کمپرومائز نہیں ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ مانے، سوچے، سمجھے یا گما کرے، اس پر بھی لعنت، اس کے حسب پہ بھی لعنت۔ کیونکہ ہمارا پہلا جو اصل ہے، جو قانون ہے، جو روٹ ہے، وہ توحید ہے۔ یہ جو علی کے پاس اتنے کرشمے ہیں نا، یہ خالق کی عطا ہے۔ لفظ کہہ دوں IMC والوں خوش ہو جائیے گا۔ اب جو علی کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، گویا علی کی فضیلت کا نہیں، خدا کی خالقیت کا انکار کر رہا ہے۔ بھائی جس کو اللہ نے فضیلت بخش دی ہو، آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ اس کی فضیلت کم کرے؟ تو یہ ہو گئی توحید، پہلی جڑ، پہلا روٹ جو ہے دین کا وہ ہے توحید۔ عدل، مجھے اس پہ ابھی بحث نہیں کرنی۔ عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ ہے اصول دین۔ فروع دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرع۔ چلیے بھائی، تبرہ کا ایک لقمہ آیا تو چلیے ایک لفظ کہتا چلو، بس اتنا کہوں گا، جیسے شیعہ مذہب میں نماز واجب ہے، ویسے ہی تبرہ واجب ہے۔ کبھی تبرہ کی محفل ہوئی تو بتاؤں گا، تبرہ کی محفل ہوئی تو نجم نقوی صاحب بتایا جائے گا کہ تبرہ کی فضیلت کیا ہے، لیکن ابھی میں اپنے موضوع سے پھرنا نہیں چاہتا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں میری پرابلم، سمجھ رہے ہیں حضور کہ میں کتنی جلدی سے چیزوں کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، حالانکہ سمیٹنے والی ہے نہیں۔ ایک بات پہ میں 5-5 10-10 منٹ خطاب کر سکتا ہوں، لیکن میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ موضوع کے حسن میں کہیں پہ، چونکہ 9 دن میں نے حسن میں کمی نہیں آنے دی موضوع پہ، تو آج تو میں کلوز کر رہا ہوں، آج تو میں بالکل دائیں بائیں نہیں جاؤں گا اور موضوع کے اوپر رہتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں صلاۃ دین کا ستون، جس نے صلاۃ کو ترک کر دیا اس نے پورے کے پورے دین کو ڈیمولش کر دیا، اس نے انہدام کر دیا، توڑ دیا، گرا دیا۔ کس نے؟ جس نے صلاۃ کو ترک کیا۔ میں نے سوال پوچھا آپ سے کہ صلاۃ اصول میں ہے فروع میں؟ آپ نے کہا فروع میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں، آگے والے تو منت مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے والوں نے تو منت مانی ہے کہ انہوں نے میرا ساتھ دینا ہے، پچھلے بھائیوں کو ملانے کے لیے پڑھنے لگا۔ پہلے 10ویں دن پہلے پیچھے نہیں، میں نے کہا جب 10ویں دن پیچھے سے نعرہ ہے۔ ان کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، یہ حسن ہے، یہ مجلس کا حسن ہے کہ مومنین کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپس میں کھلنا بھی چاہیے، چونکہ مومن کو خوبصورتی سے دیکھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مومن کا ایک دوسرے کو مصافحہ کرنے سے، اچھی نیت سے آپ جب ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں نا، تو اس وقت بھی فرشتے آپ پر رحمت بھیجتے ہیں، آپ پر سلام پڑھتے ہیں، تو یہ تو آپ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جانے اس وقت اکمل بھائی اور چودھری صاحب نے کن کن فرشتوں کو خوش کر دیا۔ ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت ہے، موڈ جناب آگے پڑھا جائے۔ اب
اب نماز ہے اصول میں، بھائی جاگیے گا، نماز ہے اصول فروع میں، اصول میں نہیں. تو حضور لفظ سن لیجیے گا، مزہ لے لیجیے گا، جو پھر فروع میں ہو وہ پھر پورے کے پورے دین کو کیسے گرا سکتا ہے؟ بھائی جو پورے دین کو گرا دے وہ پھر فروع میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کہا جائے کہ نماز کو اگر آپ فروع کی بجائے اصول میں شامل کرو گے، لفظ کہوں جاگیے گا، تو پھر ایک دن کے بچے پہ بھی واجب ہے. میں نے ایک دن بھی زیادہ کہہ دیا، جو پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں، ایک دن بھی رضوی صاحب میں نے زیادہ کہہ دیا، پھر تو ایک گھنٹے کے بچے پہ بھی واجب، ایک گھنٹہ بھی زیادہ کہہ دیا، ایک لہجے کے بچے پہ واجب، اپنے پہ واجب، بیگانے پہ واجب، سوئے ہوئے پہ واجب، بیدار پہ واجب، مسافر پہ واجب، مقیم پہ واجب. اب میں نے راستے آئی ایم سی والوں 2 چھوڑے ہیں، جاگیے گا، نتیجہ دینے لگا ہوں. میں نے 2 راستے چھوڑے ہیں، تیسرا چھوڑا ہی نہیں. یا تو آج کے بعد نماز کو فروع سے نکال کر اصول میں شامل کر لو، اگر مختار بھائی یہ نہیں کر سکتے تو پھر تلاش کرو وہ کون سی صلاۃ ہے کہ جس کے ترک کرنے سے پورے کا پورا دین گر جاتا ہے. تو عزیزان محترم، جب یہی سوال آپ کے میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا، مولا ما هو الصلاۃ، یہ صلاۃ کیا ہے، ولایت الہیہ کے چھٹے تاجدار مسکرا کے فرماتے ہیں الصلاۃ ولایتنا والفحش والمنکر واعداؤنا. امام فرماتے ہیں اور زمانے والوں سن لو، صلاۃ سے مراد ہم 14 کی ولایت و محبت ہے. گلی گلی علی 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 علی، شہر شہر گلی گلی علی 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 علی، لب پہ نعرہ علی علی، ہر لب پہ نعرہ علی علی، آدم کا مولا علی علی، عیسیٰ کا مولا علی علی، ادریس کا مولا علی علی، محمد کا مولا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، زینب کا بابا علی علی، زہرا کے شوہر علی علی، زہرا کے شوہر علی علی، عباس کے آقا علی علی، جبریل کے آقا علی علی، آیات قرآنی علی علی، آیات قرآنی علی علی، موجوں کی روانی علی علی، اے نفس پیمبر علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، مولود کعبہ علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی، مرحب کو پچھاڑا علی علی، مرحب کو پچھاڑا علی علی، مولائی نعرہ علی علی، سب مل کے بولو علی علی، ارے جھوم کے بولو علی علی، ارے جھوم کے بولو علی علی، ارے زور سے بولو علی علی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک باواز بلند نعرہ ہمارے مختار بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر صلوات کے معصوم فرماتے صلاۃ سے مراد ہم آل محمد کی ولایت و محبت ہے. جن کو کل کی گفتگو یاد ہے، اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو. کل کی بھی مجلس میں نے بتایا تھا کہ محبت کا جو تصور ہے اس وقت تک درست ہوتا ہی نہیں جب تک عملی طور پر نہ دکھایا جائے. اب صلاۃ ہے آل محمد کی محبت و ولایت، تو پھر ماننا پڑے گا اللہ یہ چاہتا ہے، بھائی جاگیے گا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ علی کا شیعہ صرف 5 وقت کی صلاۃ نہ پڑھے بلکہ ہر وقت حالت صلاۃ میں رہے. یہ جو اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ صرف 5 وقت کی صلاۃ پڑھو، نہیں، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے علی والا ہر وقت حالت صلاۃ میں رہے، یعنی اگر اٹھے تو سیرت علی پر. محبت کیا ہے؟ عملی، عملی طور پہ محبت ہے. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر بیٹھو تو سیرت کربلا پہ، اگر کھڑے ہو تو سیرت حسین پہ، اگر تمہارا کردار کسی کے سامنے جائے تو سیرت محمد والے محمد پہ. چونکہ محبت کا تصور اس وقت تک درست ہوتا ہی نہیں
جب تک عملی طور پہ پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا جائے. تو اللہ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف 5 صلاتیں پڑھو. اگلے سال تک بھی یہ جملہ سوچ کر دعا دیتے رہے, آپ کی دعائیں کم پڑ جائیں گی, یہ فکر کا حق ادا نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ 5 وقت نہ پڑھو, ہر وقت حالت حسین میں رہو, ہر وقت کربلا کی سیرت کو یاد کرتے رہو, ہر وقت علی علی کرتے رہو, ہر وقت حسین حسین کرتے رہو, سیرت حسین کو آگے پہنچاتے رہو. اور اسی کو اور اگر کہا جائے حضور اگر کہا جائے کہ اچھا کل میں نے آیتیں پڑھی کہ صلاۃ تو استعمال ہوا قرآن میں, لیکن وہاں پہ صلاۃ سے معنی نماز نہیں ہے, تو اگر اجازت ہو تو آج لغت گرامر کی روح سے دیکھ لیا جائے کہ صلاۃ کیا ہے. اچھا آپس کی بات ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا, اگر تھک گئے ہیں تو چھوڑ دیجیے. چلیے پھر ایسا نعرہ پھیلائیے کہ پتہ چلے کہ سب بنا تھکے ہوئے بیٹھے. کل تک میں نے آیتوں سے بتایا کہ صلاۃ کیا ہے, ابھی میں نے حدیثوں سے بتایا کہ صلاۃ کیا ہے. اب یاد ہے نا, اللہ کہتا ہے تیسرے ولی وہ لوگ ہیں جو یا خود صاحب صلاۃ ہیں یا حقیقی صلاۃ ہیں. میرے لفظ یاد ہے نا پہلے دن سے. یا تیسرے ولی وہ ہیں جو یا خود حقیقت صلاۃ ہے یا صلاۃ قائم کرنے والے ہیں. یہاں تک بات پہنچ گئی. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ گرامر لغت کی روح سے صلاۃ کیا ہے. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ لغت نہ سنی ہے نہ شیعہ, نہ وہابی ہے نہ دیوبندی, نہ مرزئی ہے نہ چکرالوی, نہ ہندو ہے نہ کافر. گرامر تو گرامر ہے. اگر کچھ سیکھنا ہے تو گرامر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو جب میں نے گرامر کی طرف رجوع کیا, مجھے صلاۃ کی صرف 3 گردانیں ملی, چوتھی ملی نہیں. ایک دفعہ صلاۃ. میں جانتا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں, اس لیے میں بڑی ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں, چونکہ مجھے جلدی ہے ہی نہیں. اگر آپ وصول کرنے والے بنے تو جلدی بھی یہ پیغام پہنچ سکتا ہے, لیکن جتنا آپ دیر کریں گے اتنا میں تشریح میں جاؤں گا. جب آپ پہلی فرصت میں پہنچیں گے تو میں بھی آگے بڑھ کر نتیجہ دوں گا. میں نے ابھی تک لغت عرب میں 3 گردانیں دیکھی ہیں لفظ صلاۃ کی, چوتھی دیکھی نہیں. اب یہ 3 گردانوں کی میں نے آپ کو تشریح بتانی ہے, اور یہاں پہ صلاۃ کے معنی بتانے لگا ہوں کہ لغت میں صلاۃ کیا ہے. ہم نے یہی سن رکھا ہے صلاۃ نماز, صلاۃ نماز. نہیں, آئیے صلاۃ سے بھی پوچھیے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک معنی صلاۃ کا نماز ہے, لیکن ہر صلاۃ نماز نہیں. ابھی میں نے کتنی آیتیں پڑھی, کتنی حدیثیں پڑھی, اب میں لغت کے اعتبار سے بتانے لگا ہوں صلاۃ کیا ہے. صلاۃ کی 3 گردانیں ہیں. جاگیے گا بھائی, رضوی صاحب دعا فرمائیے گا. جتنے بزرگ حضرات ہیں میرے لیے دعا کریں گے, نوجوان دوست اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیں گے, تاکہ مجھے یہ یقین ہوتا رہے کہ میرا خطاب بیگانوں سے نہیں بلکہ علی کے دیوانوں سے. ڈاکٹر صاحبان سے میں نے دعا لیتے ہوئے بات کہنی ہے. دیکھیے صلاۃ کے ہیں 3 معنی. راشد بھائی, ایک صلاۃ کسی نے کہا یہ سلف سے نکلی ہے, کسی نے کہا یہ صلہ سے مشتق ہے, کسی نے کہا یہ وسیلہ سے ہے. اور تینوں معنی ٹھیک ہے. صلاۃ کے جتنے بھی لغت نے معنی کیے ہیں سب ٹھیک ہے, میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا. وہ تینوں معنی آپ کو بتانے لگا ہوں. صلاۃ کی 3 گردانیں بنتی ہیں. صلی یصلی, صلا یسلی, سالی یسلا, بس چوتھی گردان بنتی نہیں. اور تینوں گردانوں سے لفظ صلاۃ آتا ہے. اب آ رہی ہے دقیق مرحلوں میں لے کر میں اپنے مجمع کو داخل ہو گیا. پہلا ترجمہ کرتے ہیں صلی یصلی. اگر کہا جائے کہ صلاۃ نکلا ہے صلی یصلی سے, تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اچھا یہاں رکتے ہوئے نوجوان دوستوں کو بتاتا چلوں کہ انگلش میں جیسے ہوتا ہے نا سبجیکٹ کام کرنے والا, ویسے ہی عربی میں بھی چونکہ گرامر تو سیم ہے نا, تو اس میں کہتے ہیں فاعل. انگلش میں سبجیکٹ ہوگا
اور عربی میں ہوگا اس میں فاعل. جو صلاۃ قائم کرنے والا ہے نا، جاگیے گا، جو صلاۃ قائم کرنے والا ہے اسے عربی میں کہیں گے مصلی، میم صاد لام چھوٹی، مصلی یعنی وہ جو صلاۃ قائم کرنے والا ہے. یہاں میں پنجابی والا مصلی نہیں کہہ رہا، یہاں میں اردو والا مصلی نہیں کہہ رہا، یہاں میں عربی والا لفظ کر رہا ہوں. لیکن اب یاد رہے جہاں پہ میں لفظ مصلی کہوں آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہاں سے مراد نمازی ہے، یعنی صلاۃ قائم کرنے والا. جاگیے گا. اب اگر کہا جائے حضور کے صلاۃ صلی یصلی سے، میں پہلا معنی بتانے لگا ہوں، اور اگر پہلا معنی پہنچا تو اگلے دو پڑھوں گا، اگر یہ پہلا نہ پہنچا تو یہیں پہ میں اپنا خطاب سمیٹنے لگا ہوں. زندگی باقی، ملاقات باقی. IMC والوں کا مجھے بھی تھوڑا سا امتحان لینا چاہیے. 9 دن سے میرا امتحان لیا جا رہا ہے، اب میں بھی آپ کا لینے لگا ہوں. اگر کہا جائے، بھائی جاگیے گا، اگر کہا جائے کہ صلاۃ صلی یصلی سے ہے تو اس کا جو اس میں فاعل ہوگا، صلاۃ جب بنے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے. آپ نے گھوڑے کی ریس دیکھی ہے؟ دیکھیے، جنہوں نے دیکھی ہے میرا ساتھ دے دیں، جنہوں نے نہیں دیکھی ان کو میں لنک بھیجوں گا، وہ بعد میں دیکھ. یہی حال ہے نا، جنہوں نے ریس دیکھی ہے وہ میرا ساتھ دے دیں. جو گھوڑا، میں صلاۃ بتانے لگا ہوں، عربی میں پہلا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جو گھوڑا اول آتا ہے، فرسٹ پوزیشن پہ آتا ہے، اسی گھوڑے کا سہارا لے کر اس کی پشت پر، اس کی کفل پر اپنا منہ رکھ کے جو گھوڑا سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں صلاۃ. میں گرامر کی روح سے بتا رہا ہوں، یعنی جو گھوڑا دوسرے نمبر پر کسی کی وجہ سے آتا ہے، کسی کے وسیلے سے آتا ہے، کسی کی وجہ سے آتا ہے، وہ عمل کہلوائے گا صلاۃ. فکرہ کہوں جن کو معنی سمجھ میں آ گئے سر اٹھائیے گا. یعنی میں یوں کیوں نہ کہوں، جو اس دنیا سے لے کر دہلیز فردوس تک محمد و آل محمد کا دامن یہاں تھامے اور جنت میں جا کر کامیابی حاصل کر لے، وہی تو اصل صلاۃ پڑھنے والا. محمد کی یہاں سے پیروی کرے، یہاں سے ان کی سیرت پر عمل کرے اور ان کے پیچھے پیچھے کفر پہ ان کا دامن تھام کر جنت میں جا کر کامیابی حاصل کر لے. اسی نے تو حقیقی صلاۃ کو قائم کیا. تو صلاۃ کا پہلا معنی کیا ہے؟ کہ جو کسی کی وجہ سے کامیابی حاصل کرے. تو کیا کہا قرآن نے؟ قد افلح المؤمنین، بے شک علی والے کامیاب ہیں. اللہ اکبر. تو ہم نے کامیابی کس سے حاصل کی؟ آل رسول سے. وہ کب حاصل کریں گے؟ جب ہمارا کردار ان جیسا ہوگا، جب ہماری سیرت ان جیسی ہوگی. تو پہلا معنی ماشاءاللہ میری ایکسپیکٹیشن سے آپ نے اچھا سنا. آئیے میں دوسرا معنی بتانے لگا ہوں. صلاۃ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ صلاۃ صلی یصلی سے ہے، صلی یصلی سے ہے، صلی یصلی میں نے بتا دیا. اگر کہا جائے صلاۃ صلی یصلی سے ہے تو اس کا معنی ہوگا، بھائی جاگیے گا. اور ڈاکٹر صاحب ابھی اندر بات بھی ہو رہی تھی اور اسی وقت ہی میں نے مائنڈ بنایا کہ آج یہ معنی بتانا ہے. ابھی اندر بات ہو رہی تھی نا، حاجی عزیز اللہ صاحب بیٹھے تھے، ڈاکٹر لیاقت صاحب بیٹھے تھے، تو ہم اندر گفتگو کر رہے تھے. تو وہاں پہ گفتگو آ گئی تو وہی گفتگو آگے میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن صلاۃ کے ضمن میں کرنا چاہتا ہوں، اپنے موضوع کے ضمن میں کرنا چاہتا ہوں. اگر کہا جائے صلی یصلی سے مشتق ہے لفظ صلاۃ تو پھر معنی کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیے، ایک عربی میں لفظ ہے آئی، اس کا مطلب یہ بھی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے میں ہے آئی. جن کو انگلش آتی ہے، آئی آنکھ بھی ہے، آئی میں بھی ہوں. اسی طرح لفظ صلاۃ کے بھی مختلف معنی ہو سکتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لفظ سیم ہے، لفظ سیم ہے لیکن اس کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں. تو میں دوسرا معنی بتانے لگا ہوں. صلاۃ کیا ہے؟
آپ نے کبھی سیخ کباب بنتے ہوئے دیکھا؟ دیکھا؟ سب نے تو دیکھا ہونا چاہیے، کھایا بھی ہے، دیکھا بھی ہے۔ وہ جو جب بھائی جاگیے گا، جب کوئلے دہک رہے ہوتے ہیں، آگ دہک رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر جب گوشت کا پیس آتا ہے اور جب وہ جلتا ہے آگ کی تپش میں، اس عمل کو عربی میں صلات کہتے ہیں۔ میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھ سکتا ہوں، میں گرامر کی روح سے پڑھ رہا ہوں، کوئی اگر حوالہ مانگے گا کہ کس کتاب میں لکھا ہے تو وہ گرامر کی طرف رجوع کر سکتا ہے، کہ میں کوئی حدیث یا آیت نہیں پڑھ رہا، یہ میں گرامر کی روح سے بتا رہا ہوں۔ یعنی اس عمل کو بھی صلات کہتے ہیں، کس کی؟ جب گوشت آگ کی تپش میں جل رہا ہوتا ہے۔ فکرہ کہہ دوں جن کو سمجھ آ گئی۔ اب میں نہیں جانتا کہ کون مجھے سن کے میرے ساتھ پرواز کرے گا اور کون توجہ نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا، لیکن میں کڑکتی ہوئی تیز بجلی کی طرح بات کر کے گزرنے لگا ہوں۔ اب آپ جانو اور مولا جانے، یعنی صلات اس عمل کو کہتے ہیں جب گوشت آگ کی تپش میں جل رہا ہوتا ہے۔ تو فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اصل میں صلات اس نے ہی قائم کی کہ جس نے عشق حسینی کی تپش میں آگ کو برداشت کر لیا ہے۔ نئی باتیں سننا آتی ہیں، مولا کو سلام کر کے 2 معنی میں نے بتا دیے، تیسرا معنی بتانے لگا ہوں۔ اگر کہا جائے صلات سالیہ یا ثلاث ہے تو اس کا معنی ہوگا، بھائی اسی معیار کو قائم رکھیے گا۔ اگر کہا جائے صلات سالیہ یا ثلاث سے نکلا ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ لوہے کی دھاڑ سے جسم کو درد دینا۔ اللہ اکبر۔ جب لوہے کی دھاڑ سے، لوہا کیا ہوتا ہے؟ آئرن کی دھار سے اپنی باڈی کو درد دینا، مارنا، اس عمل کو بھی صلات کہتے ہیں۔ اگر میرے سامنے ماتمی بیٹھے ہیں وہ پیچھے رہیں گے، مجھے دکھ ہوگا۔ جو ماتمی حضرات بیٹھے جو ماؤں کی آگوش سے علی علی حسین حسین سیکھ کر آئے، صلات کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو لوہے کی دھاڑ، یہ میں گرامر پڑھ رہا ہوں، لوہے کی دھاڑ سے جسم پر مارنا، وہ عمل بھی صلات کہلاتا ہے۔ فکرہ کہہ دوں ایم سی والوں، فکرہ کہہ دوں آمادہ ہو۔ یعنی میں یوں کیوں نہ کہوں کہ جو عشق حسینی میں اپنے جسم پہ لوہے کی دھاڑ نہ مارے، اس نے کیسی صلات کو قائم کیا؟ بلندتر صلوات۔ مجھے کوئی ایسا نمازی دکھاؤ کہ جس نے لوہے کی دھاڑ بھی چکھی اور پھر بھی نماز کو ٹوٹنے نہ دیا ہو۔ آئیے آپ کو ایک لمحہ یاد کروں، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کر رہا، جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ اپنے موضوع کو کلوز کر سکوں۔ آئیے آپ کو ایک لمحہ یاد کرواؤں، علی ابن ابی طالب کو ایک جنگ میں لگ گیا تیر، فضیلت کے اعتبار میں میرا ساتھ دے گا تو میں فکرہ کہہ سکوں گا۔ علی کے پاؤں میں لگ گیا تیر، صلات کا اکمل بھائی ترجمہ یاد رہے کیا کہ صلات کے معنی ہے لوہے کی دھاڑ سے جسم کو درد دینا، یہ بھی عمل کہلاتا ہے صلات۔ علی کے پاؤں پہ لگ گیا تیر، آخری بندے تک میری آواز آنی چاہیے۔ علی کے پاؤں میں لگ گیا تیر، جرا آئے، نکالنا چاہا، نکال رہے ہیں، نہیں نکل رہا، پاس ہی رسول بیٹھے تھے، مسکرا کر فرماتے ہیں ابھی کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت داخل ہونے والا ہے۔ بھائی جو نہیں تھکا، جو تھکا نہیں ہے میرا ساتھ دیجیے، کچھ لمحوں کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا، میں نتیجہ دینے لگا ہوں عشرہ محرم الحرام کا۔ کیا ہوا؟ رسول بیٹھے، رسول نے کہا کہ ابھی کچھ دیر کے بعد نماز کا آغاز ہونے والا ہے۔ جیسے ہی علی نماز میں آئے نا، کیا بات ہے بھائی،
پہلی فرصت میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جیسے ہی علی نماز پڑھے تیر نکال لینا، نکل آئے گا. اب علی آئے مسلح عبادت پر. سنی شیعہ دوستوں کو ایک عظیم فکرہ بتانے لگا ہوں. علی زیغم رضوی کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر آپ کا بھی عقیدہ ہو تو میرا ساتھ دے دیجئے گا. یعنی میں یوں کیوں نہ کہوں، علی ابن ابی طالب کی ذات میں، جاگیے گا، علی ابن ابی طالب کی ذات میں راز یہ ہے کہ میرا علی خود نماز بھی ہے اور نمازی بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی میں پھر پڑھتا ہوں حاجی صاحب. میرا علی خود نماز بھی ہے اور نمازی بھی ہے. علی آئے سجدے میں، میں بات ختم کر رہا ہوں. علی آئے سجدے میں، علی کے پاؤں میں لگا ہوا ہے تیر. تیر بھی لگا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑ رہا. وہ کیسا علی والا ہے جس کی جو تیز بارش دیکھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے؟ وہ کیسا علی والا ہوگا؟ اب یہاں پہ علی ابن ابی طالب نماز کی حالت میں بھی پڑھ رہے ہیں، تیر لگا ہوا ہے. واپس آ جائیے، واپس آ جائیے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، نماز کی حالت ہے، تیر بھی لگا ہے لیکن نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں علی خود نماز بھی ہے اور نمازی بھی ہے. سجدے میں گئے، اب چونکہ جرا کھڑے ہوئے، اب دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ بنتا ہے، جو سپیس بنتی ہے، اس میں جراحوں نے تیر بڑی آسانی سے نکال لیا. میری طرف دیکھیں گے تو میں دو سجدوں کے درمیان تیر کو نکالا اور نکل گیا. پہلے زور لگا رہے تھے، نہیں نکل رہا تھا. اب پیار سے نکالا، نماز کی حالت میں نکل گیا. اچھا کیسے، کیا ہوا؟ جیسے ہی تیر نکالا، بھائی جاگیے گا، میں نتیجہ دینے لگا ہوں. جیسے ہی تیر نکالا، رگیں ٹوٹی، تلوا پھٹا، گوشت پھٹا، خون کا فوارہ جاری ہوا. علی ابن ابی طالب کا، فضیلت کے اعتبار میں ہوں، علی ابن ابی طالب کا خون مسلح پہ بھی لگ گیا، کپڑوں پہ بھی لگ گیا. نہیں، جو 9 دن تک مجھے سن کے آ رہا، اب اگر وہ پیچھے رہ گئے مجھے دکھ ہوگا سمجھ لیں کہ میں اپنا خون پسینہ دے رہا ہوں اور مجمع خاموشی سے چپ چاپ دیکھ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا میرے ساتھ واہ واہ کرو، میں یہ نہیں کہتا میرے ساتھ نعرہ لگواؤ، لیکن یہاں ہونے کا احساس تو دیتے رہو تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میں اکیلا نہیں پڑھ رہا، میرے ساتھ میرے ہم سفر ہیں، میرے ساتھ میرے غدیری بھائی موجود ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات بولی تو علی نماز میں خون نکلتا ہے، جیسے ہی تیر نکلا ہے، جیسے ہی تیر سے نکالا گیا خون نکلا، خون کا فوارہ جاری ہوا، جس نے علی کے لباس کو بھی خون سے رنگین کر دیا. اسی لیول پہ آ جائیے، اور مسلح بھی رنگین ہو گئے. علی جانتے ہیں کہ خون میرا ہے، لیکن پھر بھی مصلحتاً ہم جیسے کم ظرفوں تک پیغام دینا تھا. علی رسول کو پوچھتے ہیں مخاطب کر کے، یا رسول اللہ ما ھذا دم، یہ خون کیسا؟ اب فیصلہ خود کر لیجیے، میرے لفظ بھی سنیے اور اپنا جو وصول کرنے کا انداز بھی دیکھیے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ خون کیسا؟ پتہ بھی ہے کہ میرا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ خون کیسا؟ رسول مسکرا کر فرماتے یا علی وہ تیر لگا تھا نا؟ جی یا رسول اللہ، بس وہی جراحوں نے نکالا، اسی سے خون نکل آیا. آئی ایم سی والوں، اب یہ جو میں لفظ لائن پڑھنے لگا ہوں نا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خطیبانہ رنگ امیزی کرتے ہوئے جملہ سنا کے آپ سے داد نعرہ لگوانا چاہتا ہوں. نہیں، یہ لفظ آج بھی کتابوں میں کوہ طور کی تجلی کی طرح چمک رہے ہیں جو لفظ میں پڑھنے لگا ہوں. جناب علی ابن ابی طالب مسکرا کر فرماتے ہیں مجھے قسم ہے، بھائی جاگیے گا، علی والا جاگے. علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے. یہ تو صرف پاؤں ہے نا، اگر نماز کی حالت میں علی کا سر بھی کاٹ دیا جائے تو علی اف تک نہیں کرے گا.
ختم کر رہا ہوں آج کی مجلس کو، فضیلت کی انتہا کرنے لگا. خون لگا ہے لباس پہ، لباس پہ بھی اور مسلح پہ بھی. شریعت کا ایک مسئلہ ہے، سانس لے لیجیے. اب اگلی بات سنیے. شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک پور سے زیادہ خون آپ کے لباس پہ لگا ہو، ایک پور کہتے ہیں 1 انچ، نوجوان دوست میرا ساتھ دیں گے، 1 انچ سے زیادہ خون بلڈ آپ کے کپڑوں پہ لگا ہو، اس میں نماز نہیں ہوتی. نتیجہ دینے لگا ہوں آج کی مجلس کا نتیجہ. ایک پور سے زیادہ خون لگا ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور اب اس کے لباس پہ خون لگا ہے جو خود نماز بھی ہے. علی کا لباس بھی خون سے رنگی، مسلح بھی خون سے رنگی. محمد ہے مصدر شریعت، علی ہے سراپے شریعت. اب میرے سنی شیعہ دوست کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی، رضوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی مجھے یہ ثابت کر دے کہ رسول نے علی کو کہا ہو یا علی آپ کی نماز میں خون آ گیا ہے، آپ کی نماز باطل ہے. میں نتیجہ دینے لگا ہوں. کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھائے، میں آج سے اس کی شاگردی کروں گا، اس کی غلامی کروں گا. کہیں نہیں ملتا کہ رسول نے کہا ہو یا علی تیرے لباس پہ خون لگا ہے، تیری نماز باطل ہے، تیری نماز باطل ہے. اب میں فقرہ کہنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. یعنی اے مفتی، ابھی تک تجھے شرم نہیں آتی؟ تو آج تک یہ نعرے لگواتا ہے کوئی فرق نہیں ان چاروں میں. ارے جن کی نماز میں کپڑوں پہ خون آ جائے اور ان کی نمازیں باطل ہو جائیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو نماز کی حالت میں آیتیں اتروا دیں وہ اور ہوتے ہیں. نماز کی حالت میں لباس پر خون لگ جائے اور جن کی نمازیں باطل ہو جائے وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کی نماز میں اللہ قصیدے قرآن میں پڑھ لے وہ اور ہوتے ہیں. اور اسی روش کو حقیقت ولایت کہتے ہیں. بس ایک حصہ عبادت کا مکمل ہوا. اس وقت تک یہ عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک شام سے آئی ہوئی ویڈیو کو 2-4 فضیلت کا بس یہیں تک ساتھ تھا. انشاءاللہ 11-12 محرم کی بھی فضیلت کے اعتبار میں مجالس ہوں گی. مومنین جوک در جوک تشریف لائیں، پاک سیدہ کو پرسہ بھی دیں اور اپنی عرفان و معرفت میں بھی اضافہ کریں. آج حکم ملا ہے اس مظلوم کے مسائل پڑھوں کہ جس کی عمر کم ہے مصیبتیں زیادہ. میں جانتا ہوں آج شب عاشور ہے نا، سب انتظار میں بیٹھے تھے کہ مسائل پڑھے جائیں. فضیلت اسی لیے پڑھی گئی تاکہ دنیا والوں کو علم ہو جو ہستیاں اللہ کے قصائد میں آتی ہیں، جن ہستیوں کے لیے اللہ قصیدے پڑھتا ہے، انہی ہستیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے کربلا. شہادت علی اصغر نہ پڑھنا آسان ہے نہ سننا آسان ہے، اور خاص طور پہ آج کی شب، خدا کی قسم یہ جو شب ہے نا شب عاشور، یہ شب کسی ذاکر کی پڑھنے والے کی محتاج نہیں. بس یہ سوچ لیجئے کہ تنہا رہ گیا ہے زہرا کا لال، کچھ وقت رہ گیا ہے کہ زہرا کا لال تنہا رہنے والا. عزاداران مظلوم کربلا کوشش کیجیے گا آج رات سے نا کسی سے مصافحہ نہ کیجیے گا، ہاتھ نہ ملائیے گا. گریہ میں رہیے، بے قرارے میں رہیے، روتے ہوئے رہیے. کوشش کیجیے کالے لباس پہنیے، اپنے گریبان کو چاک کیجیے، اپنے آستین کو بلند کر دیجیے. ایسے رہیے جیسے ایک یتیم کی حالت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا حسین کا وقت بہت کم رہ گیا ہے. یہ شب عاشور ہے، بڑی مشکل رات ہے آقا حسین پر یہ آج کی جو رات ہے. شہادت علی اصغر کی طرف میں بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے سب کے اذہان کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں. اگر آمادگی ہو گئی تو انشاءاللہ مل کر پاک سیدہ کو پرسہ پیش کر سکیں گے.
میں اپنے مصائب کا آغاز 2 مصروں سے کرنا چاہتا ہوں. حماد اہل بیت شہید محسن نقوی 2 جملے کہا کرتے تھے، لیکن جملے کہنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ سوال کروں گا، آپ نے کبھی درِ نجف پتھر دیکھا ہے؟ اسٹون کس کلر کا ہوتا ہے؟ وائٹ کلر کا. یاقوت دیکھا ہے؟ کس کلر کا ہوتا ہے؟ ریڈ کلر کا، سرخ کلر کا. مجھے حماد اہل بیت کے فکر یاد آ گئے. حماد اہل بیت فرمایا کرتے تھے یہ درِ نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا. جنہوں نے سمجھ کے ہائے کہہ دیا، بی بی آپ کا ہائے کہنا، ماتم کرنا، رونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس غم کے سوا آپ کو کوئی اور غم نہ دکھائے. جی میں پھر پڑھتا ہوں، یہ درِ نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. رونے والوں، گنتی کی 2 اولادیں ہیں بی بی رباب کی. ایک اولاد کا نام شہزادی سکینہ ہے، ایک اولاد کا نام شہزادہ علی اصغر ہے. ادب سے پڑھ کے گزر جاؤں گا. بی بی کی ایک اولاد کو شام کھا گئی، دوسری اولاد کو کربلا کھا گئی. بڑے عجب اور دردناک مصائب ہیں شہزادے کے. میں نے مصائب کا آغاز کر دیا. پہلے امادگی کروں گا، پھر آخر پہ شہادت کے فکرے پڑھوں گا. رونے والوں، 10 محرم کا دن ہے. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اون و محمد کے لاشیں پامال ہو گئے، قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، عباس کے بازو کٹ گئے، تنہا رہ گیا زہرا کا نام. اب حالت کیا ہے آقا حسین کی؟ آقا نے اپنی زخمی پیشانی قبضہ تلوار پہ رکھی ہوئی ہے. اچانک دل میں حسین کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو سامنے ہم پر ظلم کر رہے ہیں تو نانا رسول کی امتی، ہیں تو محمد رسول اللہ پڑھنے والے، کیوں نہ ان سے استغاثہ کیا جائے، ان سے نصرت کے لیے کہا جائے، تاکہ تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ حسین نے تو مدد مانگی ہی نہیں تھی. آقا حسین نے مصلحتاً میدان میں آئے، آواز بلند کر کے فرماتے ہیں حل من ناصر انصرنا. او یا رسول اللہ کہنے والو، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھنے والوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، جو شہزادہ اصغر کے مسائل سننے کے لیے آیا ہے. ادھر آقا حسین نے منظر بنائیے گا، ادھر آقا حسین نے استغاثہ بلند کیا. رونے والوں، دوسری طرف سے شہزادہ اصغر 6 ماہ کا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، منہ کے بل اپنے جھولے سے زمین پہ گرا. رونے والوں، ایسے چل کر خیمے سے باہر آنے لگا جیسے اکبر کے لاشے پہ حسین پہنچے تھے. کوہنیوں کے بل چل کے باہر آئے. مجھے یقین ہے، علماء مقتل بریکٹ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یقین ہے اصغر نے اس وقت رو کے اپنے بابا حسین سے یہ ضرور کہا ہوگا، بابا آپ بھیا علی اکبر کے قاتلوں سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ بابا بھی آپ کی فوج ختم نہیں ہوئی، بابا بھی آپ کی فوج کا ننھا سپاہی علی اصغر زندہ ہے. رونے والوں، شہزادے کو گود میں اٹھایا. آقا حسین آئے خیمے میں. میں جلدی کر رہا ہوں، پورا مضمون چھوڑ رہا ہوں، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی مادگی ہو رہی ہے. میں ڈائریکٹ شہادت کے فکروں پہ آنا چاہتا ہوں. شہزادے کو اٹھایا، منظر بنائیے گا، اگر محسوس ہو گیا تو عبادت کے لیے کافی ہو جائے گا. رونے والوں، شہزادے کو اٹھا کر لے کر آئے بی بی رباب کے خیمے میں. تڑپ کر کہا، رباب، اصغر کی اماں میرے ننھے سپاہی کو تیار کر دے. میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن آقا حسین کا کہنا بڑا مشکل ہے. رونے والوں، بی بی رباب نے شہزادے کو لیا اور تیار کرنا شروع کر دیا. جو آج کی رات بھی ہائی نہیں کہہ سکتا نا، وہ بی بی رباب سے ہائی کہنے کی کم از کم خیرات لے لی، رونے کی خیرات ضرور مانگ لی. عزاداران مظلوم کربلا، بی بی نے شہزادے کو تیار کرنا شروع کیا. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اس ماں نے اس سپاہی کو تیار کرنا شروع کیا کہ جس ماں کے خیمے میں پانی نہیں تھا، اور اس سپاہی کو، اس سولجر کو تیار کرنا شروع کیا کہ جو 3 دن کا پیاسا ہے. رونے والوں، شہزادی نے تیار کیا، بی بی نے تیار کیا. آقا حسین آئے، اپنے شہزادے کو واپس لیا. جیسے ہی شہزادے کو واپس لیا نا اور خیمے سے باہر جانے لگے. اب جو نیاز مولا نیچے دیکھ رہے ہو، میری طرف دیکھیے گا، میں سمجھا کر یہ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو یقین مانیے ماتم کے لیے کافی ہوگا. اب آقا حسین شہزادے کو، میری جانب دیکھیے گا، آقا حسین شہزادے علی اصغر کو یوں لے کر جا رہے ہیں خیمے سے باہر. بی بی رباب تڑپ کر فرماتی ہیں، آقا حسین
میں کنیز ہوں آپ کی، آج تک آپ سے میں نے کچھ نہیں مانگا۔ آواز آئی ہاں کچھ نہیں مانگا۔ آواز آئی اگر آج میں کچھ مانگوں تو دے سکتے ہیں؟ آواز آئی کیا چاہیے؟ آواز آئی میرے لال علی اصغر کو یوں نہیں میدان میں بلکہ یوں لے کر جائیے۔ آواز آئی اس سے ہوگا کیا؟ آواز آئی جب تک میرا لال، جب تک میرا سپاہی میدان میں جاتا رہے گا میں اپنے سپاہی کی جلالت کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں رنگ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اصغر کس رنگ میں میدان میں جاتا ہے۔ آواز آئی ٹھیک ہے رباب جو تیری مرضی۔ اب شہزادے کو لے کر مولا جانے لگے۔ آواز آئی آقا آخری میرا ایک لفظ کہنا ہے، ایک عرض کرنی ہے، ایک ریکویسٹ ہے۔ آوازیں کیا کرنی ہے؟ آوازیں ایک دفعہ مجھے اصغر کو سینے سے لگانا ہے، ایک دفعہ اصغر کے رخساروں کو چومنا ہے۔ رونے والوں شہزادہ آیا بی بی کی گود میں، سب سے پہلے بی بی نے پیشانی پہ بوسہ دیا، رخساروں پہ بوسہ دیا، شہزادے کے لب چومے، شہزادے کا گلا چوما، شہزادے کا سینہ چوما، شہزادے کے ہاتھ چومے۔ اللہ جانے بی بی رباب نے شہزادے کے کان میں کیا کہا کہ شہزادہ ماں کی گود میں تڑپنے لگا۔ رونے والوں حسین نے اپنے شہزادے کو لیا، اپنے سپاہی کو لیا، اپنے سولجر کو لیا، میدان میں جانے لگے۔ میری جانب دیکھیے گا، ابھی میں سمجھا کر لفظ پڑھ رہا ہوں، شہادت کے لیے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں۔ رونے والوں شہزادے کو آقا حسین نے یوں اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ حسین نے اس طرح آقا شہزادے علی اصغر کو بلند کیا جیسے قاری قرآن کو بلند کرتا ہے۔ رحلے ولایت پر نعت کے قرآن چمکنے لگا۔ رونے والوں آقا حسین نے، میں ختم کر رہا ہوں سارے مصائب کو چونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ آمادہ ہو گئے، بس آ گیا میں شہادت کے فکروں پہ۔ رونے والوں آقا حسین نے شہزادہ علی اصغر کو بلند کیا، آواز بلند کر کے کہا اے کوفیو شامیوں، اگر تمہیں کوئی عداوت ہے تو مجھ سے ہے، اگر کوئی جیلسی ہے تو مجھ سے ہے، اگر تمہاری کوئی فائٹ ہے تو مجھ سے ہے، اگر تمہاری کوئی جنگ ہے تو مجھ سے ہے۔ یہ میرا علی اصغر ہے، 6 ماہ کا لال ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، دریاؤں کی مالکن کا پوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس کا نام علی اصغر ہے، میرے بابا کا ہم نام ہے، اس کو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو ایک بوند پانی کا دے دو، اگر اس کو پانی نہ ملا تو یہ پانی سے مر جائے گا۔ رونے والوں حسین کا استغاثہ کرنا کجا، ظالم کا جواب کجا۔ ظالم ابن سعد آگے ڈانٹ کر کہتا ہے خدا لعنت کر اس ملعون پر، ڈانٹ کر کہتا ہے اے حسین پیاس تجھے لگی ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے، اگر یہ بچہ پانی مانگے گا تو میں فوراً پانی دے دوں گا، لہٰذا بچے کو کہہ کے پانی مانگے۔ اب میں معجزہ علی اصغر پڑھنے لگا ہوں۔ رونے والوں کبھی دیکھا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ کلام کرے؟ یہ کربلا کے بچے ہیں، یہ کربلا کے سپاہی ہیں، یہ حسین کا لال ہے۔ رونے والوں جیسے ہی کہا نا ظالم نے کہ شہزادہ پانی مانگے گا تو ہم دیں گے، ادروائز نہیں دیں گے۔ رونے والوں حسین نے شہزادے کے کان میں کہا بیٹا علی اصغر ایک دفعہ خود پانی مانگ کے حجت تمام کر لے، لیکن میں جانتا ہوں یہ تجھے پانی پھر بھی نہیں دیں گے چونکہ یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے تیری دادی زہرا کو حق تک نہیں دیا تھا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بڑی مقبولیت والی مجلس، بڑی روحانیت والی مجلس، میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ نم ہو چکی ہے چونکہ شب عاشور ہے، آج کی رات تو خطیب اور ذاکر کی محتاج ہی نہیں ہے۔ رونے والوں شہزادے کو جیسے ہی کہا نا کہ مانگ کر دیکھ، شہزادے کے لب ہلے، معجزہ ہے شہزادے کا۔ اس وقت ننھی لبوں سے، ننھی زبان سے آواز بلند ہوئی العطش، العطش، آمادگی کر لیجئے مجھے شہادت کے فکرے پڑھنے ہیں۔ العطش، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اب میں نے کتاب سے یہی فکرے پڑھے ہیں، سامنے کثیر تعداد میں لوگ اسلحہ لے کر کھڑے تھے، لائکا اس وقت کے تیر، تلواریں، نیزے لے کر کھڑے تھے، کمانے لے کر کھڑے تھے۔ رونے والوں جب ان سپاہیوں نے، ننھے سپاہی علی اصغر کی آواز سنی نا، انہوں نے اپنے تیر، اپنی تلواریں، اپنی کمانے، اپنے اسلحہ، اپنے ویپن زمین پر پھینک کر کہے اے ابن سعد یہ ظلم ہے، یہ جنگ نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا، اگر ہمیں پتا ہوتا، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ میدان میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہے، خیمے میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہے، تو ہم کبھی بھی لڑائی نہ کرتے، ہم کبھی بھی جنگ نہ کرتے۔ انہوں نے اپنے ویپنز کو زمین پر پھینک دیا اور کہا ابن سعد یہ جنگ نہیں، یہ ظلم ہے، یہ جنگ نہیں، یہ ظلم ہے۔
जैसे ही इब्ने साद ने देखा ना कि फौज में बगावत पैदा हो रही है, रोने वालों ये भागते हुए वहां आया जहां हुरमला था। आ गया मैं शहादत के फिक्रों पे, जहां हुरमला था। आवाज देकर कहता है या हुरमला इक्ता भी कलामिल हुसैन, ए हुरमला हुसैन के हाथों में जो कुरान कलाम कर रहा है इसे कता कर दे। रोने वालों इसने संदूक में से एक तीर निकाला। अब यहाँ रुकते हुए एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ ताकि अगला फिक्रा सुनने के लिए आप सब तैयार हो जाएं, आमादा हो जाएं, रेडी हो जाएं। रोने वालों जैसे हमारे यहाँ वेपन्स की किस्में होती है ना, इकसाम होती है, वैसे ही अरब में उस वक्त तीरों की किस्में हुआ करती थी। पहला तीर था नबल, ये जैतून की लकड़ी से बनता था। दूसरा तीर था हजल, इसके पीछे 2 पर लगे होते थे। तीसरा तीर था सहम, इसके आगे जहर लगा होता था। चौथा तीर था मेजाब, ये नेज़े की छोटी शक्ल में होता था। 5वां तीर था मुअज्जिला, इससे हिरन का शिकार किया जाता था। छठा और आखिरी तीर था सेशुबे। सेशुबे उस तीर को कहा जाता था कि जिसके आगे 3 खंजर नुमा नोकें होती थी, इसकी कमान लोहे की होती थी। कोई ये ना समझे कि वो तीर बड़ा आसानी से मिल जाता था, उसकी तीर की कमान लोहे की होती थी। अरब का कोई भी बड़े से बड़ा बहादुर भी उस तीर को खड़े खड़े नहीं चला सकता था। उसको चलाने के लिए पहले घुटना टेकना पड़ता था, फिर तरतीब लगाई जाती थी, फिर समत बांधी जाती थी, फिर जाकर शिकार किया जाता था। अब मर न जाएगा शिया, जब अज़ादारो ये तीर बनाना जब ये इजाद हुआ, उस वक्त अरब के बड़े बड़े वहशियों ने ये ऐलान किया, ये प्रॉमिस किया, ये वादा किया कि ये तीर कभी भी इंसानों पे सवार नहीं होगा। इस तीर से बड़े बड़े दरिंदों का शिकार किया जाएगा, इस तीर से बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाएगा। यहाँ रुक के मैं मौला की बारगाह में कहूंगा, मौला तेरी अपनी किस्मत, जो तीर बड़े बड़े दरिंदों पे इस्तेमाल होना था, उसी तीर से तेरे सगीर का गला मातम जिनके मजहब में मातम करना चाहिए, एक दफा हाथों को उठा के सीने पे सर पे मार के कहो, ऐ अली असगर हमें तेरी गुर्बत का बड़ा अरमान। यज़हरा खत्म कर दिया मैंने मसाइब, आ गया मंजिल के करीब। अब सेशुबे तीर का पता चल गया कि तीर कौन सा था, जिसके आगे 3 नोकें थी खंजर नुमा। रोने वालों जालिम आके कहता है, जब जालिम ने देखा ना फौज में बगावत पैदा हो रही, आगे कहता है हुसैन के हाथ में जो कलाम कर रहा है इसको ज़िबा कर दी। मैं आ गया शहादत के फिक्रों पे। जालिम ने संदूक निकाला, संदूक में से वो 3 नोकों वाला तीर निकाला। रोने वालों इसने घुटना टेका, समत बांधी, तरतीब लगाई, चलाने का इरादा किया। जालिम के हाथ कांपे, तीर नीचे गिरा। जालिम ने दूसरा तीर पकड़ा, चलाने का इरादा किया, हाथ कांपे, फिर तीर नीचे गिर गया। तीसरा तीर जब नीचे गिरा ना, इब्ने साथ ही खड़ा था। कहता है हुरमला ये तेरे सामने 6 माह का सिपाही है, ना बोल सकता है, ना तेरे वार का जवाब दे सकता है। ऐसा कौन सा डर है तुझे शहजादे से जो तो उसे तीर नहीं मार रहा। रोने वालों हुरमला तड़प कर कहता है, ऐ इब्ने साद में जब भी तीर चलाने का इरादा करता हूँ, मुझे हुसैन की आगोश में कभी रसूल का सर नजर आता है। बहादुर है वो शख्स जो भी मातम नहीं कर सका, जो भी हाय नहीं कर सका, या हुसैन या हुसैन। मुझे कभी हुसैन के आगोश में रसूल का गला नजर आता है, कभी बतूल का गला नजर आता है। रोने वालों मुझे माफ कर देना। जालिम डांट कर कहता है, ए हुरमला अब तीर चला दे, चाहे अब ये तीर रसूल को लगे चाहे बतूल। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हौसला हौसला हौसला। मैं आ गया शहादत के फिक्रों पे। रोने वालों इधर से जालिम ने तीर छोड़ा, मैं आ गया शहादत के फिक्रों पे। आमादा कर लीजिएगा खुद को। जालिम ने इधर से तीर छोड़ा, उधर से खैमे का पर्दा हिला, बीबी रुबाब की आवाज बुलंद हुई, और बेटा अली असगर मैं अरब के बहुत बड़े तीर अंदाज की बेटी हूँ, मुझे पता है कि तीर किस अंदाज से आता है, तीर किस स्पीड से आता है, तीर किस तरह लगता है। अब भी तो मातम नहीं कर सका, बीबी रुबाब से रोने की खैरात जरूर मांगे। ओ असगर बेटा मैं तीर अंदाज की बेटी हूँ, तीर जालिम ने छोड़ दिया है, लेकिन खबरदार ये तीर हुसैन को न लगे, क्योंकि तू कलीस का बेटा है, हुसैन बतूल का बेटा है। रोने वालों इधर से तीर आया, असगर ने बाप की गोद में अंगड़ा
قریب. رونے والوں ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھنا. میں یہ لفظ سمجھا کے پڑھنا چاہتا ہوں, ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھنا. رونے والوں تیر کی 3 نوکیں تھیں. مقتل کے علماء یہی لکھتے ہیں کہ ایک نوک اصغر کے برین پہ لگی. جتنے چھوٹے بچوں والے بیٹھے ہو, خصوصی طور پہ پردے میں بیٹھی اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے معافی مانگتے ہوئے فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. خاص طور پہ ان ماؤں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں. رونے والوں ایک نوک اصغر کے دماغ میں لگی, درمیان والی نوک بعد میں بتاتا ہوں, تیسری نوک گلے پہ لگی. علماء مقتل یہی لکھتے ہیں جو درمیان والی نوک ہے نا, مجھے معاف کر دینا, یہ سوچ کر معاف کر دینا کہ ذاکر بھی آپ کے مولا کا ہوں, مصیبت بھی آپ کے آقا کی بیان کر رہا ہوں. رونے والوں درمیان والی نوک کے بارے میں کتابوں میں یہی ملتا ہے, ذوبی الصغیر من الاذن الى الاذن. نوک اس کان سے لگتے ہوئے یہاں سے نکلتے ہوئے آقا حسین کی آگے بازو پہ پیوست ہو گئی. علماء مقتل یہی لکھتے ہیں کہ تیر کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اگر تیر حسین کے بازو پہ پیوست نہ ہوتا تو جدھر جدھر تیر جاتا صغیر بھی ادھر ہی جاتا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا, ختم کر دیا. آخری جملہ. رونے والوں لگ گیا تیر اصغر کے گلے پہ, نہیں پڑتا حسین کی حالت کیا ہے. بس اتنا کہوں گا, آخری فکرہ پڑھنے لگا. رونے والوں ہو گئی شہادت اصغر کی, اصغر کی ننھی آنکھیں بند ہو گئی. حسین نے کربلا کی گرم ریت پر اصغر کو لٹایا. رونے والوں اصغر کے پیار سے سینے پہ ہاتھ رکھا حسین نے, دوسرا ہاتھ تیر پہ رکھا. حسین کبھی تیر کو پکڑتے. آخری فکرہ ہے, اگر سمجھ میں آ گیا تو قبر تک عبادت کے لیے کافی ہو جائے گا. منظر بنائیے گا, اصغر نیچے ہے, اصغر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ ہے, اصغر ننھا ہے, کربلا کی زمین گرم ہے, اصغر کا گوشت نرم ہے. رونے والوں حسین نے ہاتھ رکھا, تیر نکالنے کا ارادہ کیا. کبھی حسین تیر کو پکڑتے ہیں, کبھی چھوڑتے ہیں, کبھی پکڑتے ہیں, کبھی چھوڑتے ہیں, کبھی پکڑتے ہیں, کبھی چھوڑتے ہیں. اب میں نہیں جانتا کون روتے روتے تھک گیا ہے, کون پرسہ دینے کی نیت سے آیا ہے. ابھی حسین تیر کو پکڑ اور چھوڑ رہے تھے, زمین کربلا میں زلزلہ آیا. وہاں پر کیا دیکھا گیا, ایک سیاہ برقعے والی بیوی ہے ماداب, ایک سیاہ برقعے والی بیوی ہے جس کے پہلو پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے, ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ ہے. اس نے آواز دے کر کہا, بیٹا حسین اصغر کا تیر کیوں نہیں نکال رہا. آواز ہے, اماں میں تیر نکالوں تو کیسے نکالوں, جب تیر نکالتا ہوں خالی تیر نہیں آتا, اصغر کے گلے کی لگے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم علی اصغر, ماتم باب الحوائج, ماتم کریم کربلا, ماتم نواب کربلا. مادر کو تیری اصغر غم تیرا کھا رہا ہے. مادر کو تیری اصغر غم تیرا کھا رہا ہے. پیاسا تو اس جہاں سے میرے لال جا رہا ہے. مادر کو تیری اصغر غم تیرا کھا رہا ہے. اور ایک گھونٹ
اصغر میں بعد تیرے پانی نہیں پیوں گی، یہ خالی گود لے کر میں کس طرح جیوں گی، اور تیرے بغیر ماں کو نہیں چین آ رہا ہے، مادر کو تیری اصغر غم تیرا کھا رہا ہے، اور کہتے تھے شامیوں سے شبیر نہ ستاؤ، بے شک مجھے نہ دو پر پانی سے پلاؤ، اور سوکھی زبان بھی تم کو اصغر دکھا رہا ہے، مادر کو تیری اصغر غم تیرا کھا رہا ہے، اور سن کر صدائے حل میں تڑپتے تھے تو جو اصغر، تو ماں سمجھ گئی تھی لے جائیں گے شیعہ کر، جھولے جھولے سے جیسے خود کو اصغر گرا رہا ہے، مادر کو تیری اصغر غم تیرا کھا رہا ہے، پیاسا تو اس جہاں سے میرے لال جا رہا ہے، مادر کو تیری اصغر غم تیرا کھا رہا ہے، یا حسین 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 یا حسین، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، زہرا زہرا معصوموں کا پرسا لو، زہرا زہرا معصوموں کا پرسا لو، وہ کارواں سرور کا کس شان سے نکلا تھا، وہ کارواں سرور کا کس شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا زہرا پرسان شہیدوں کا، زہرا زہرا پرسان شہیدوں کا، روٹی ہے
ہے کمر شے کی گھبرانا نہیں اکبر ٹوٹی ہے کمر شے کی گھبرانا نہیں اکبر فرزند نبی تیرے لاشے کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسا لو زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسا لو سوتے نہ تھے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے سوتے نہ تھے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے دنیا کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسا لو زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسا لو سرور نے اٹھائی تھی سب ساتھیوں کی لاشیں سرور نے اٹھائی تھی سب ساتھیوں کی لاشیں شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسا لو زہرا زہرا شبیر کا پرسا لو کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا زہرا زہرا پرسا لو شہیدوں کا جاؤ سے 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 کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر 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 کہاں ہو آ جاؤ بات کا وقت ہونے والا ہے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ بات کا وقت ہونے والا ہے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ شاد یزدان تو کر دیا تم نے شاد یزدان تو کر دیا تم نے خود ویران تو کر دیا تم نے نظر شہداء کو کر دیا تم نے خرخروما کو کر دیا تم نے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ پانی پینے گئے تھے مقتل میں پانی پینے گئے تھے مقتل میں سب دکھانے گئے تھے مقتل میں تیر کھانے گئے تھے مقتل میں دل کھانے گئے تھے مقتل میں میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر یہ کیا کیا تم
تم نے میرے اصغر یہ کیا کیا تم نے تیر گرد میں کھا لیا تم نے موت کا جام یوں پیا تم نے ہنس کے سب کو رلا دیا تم نے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ آنسوؤں سے لہو کو دھوتی ہے آنسوؤں سے لہو کو دھوتی ہے اور غصے سے لال ہوتی ہے کھود کر کب جان کھوتی ہے چاہ کی بیکار روتی ہے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ یوں اندھیروں میں کی ضیا تم نے یوں اندھیروں میں کی ضیا تم نے کام مشکل تھا جو کیا تم نے کچھ رہا تھا جو وہ دیا تم نے آندھیوں میں جلا لیا تم نے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ چل بسے مجھ سے روٹ کر آئے چل بسے مجھ سے روٹ کر آئے میں نے کپڑے نئے نہ پہنائے بال بکھرے ہوئے نہ سجائے کون اب ماں کے دل کو بہلائے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ پن کی وحشت تمہیں رلائے گی پن کی وحشت تمہیں رلائے گی نیند کس پر تم کو آئے گی کیا کیا صدمے نما اٹھائے گی تم کو پہلو میں جب نہ پائے گی میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ ہم گلے سے لگا رہی ہوں میں خالی جھولا جھولا رہی ہوں میں خون کے آنسو اب بہاؤں میں اب صبح شام جا رہی ہوں میں میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ عروج عروج پر غم ہے عروج عروج پر غم ہے دونوں عالم میں شور ماتم ہے دونوں عالم میں شور ماتم ہے جس کو دہنا میں آج غم کم ہے خاک دل کی پکار ماتم ہے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ حسین یا 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 حسین فاطمہ لیتی ہے ان کے ہاتھوں کی بلائے فاطمہ لیتی ہے ان کے ہاتھوں کی بلائے
हाथ हमेशा दिल में उठाते हैं, जो हाथ हमेशा दिल में उठाते हैं। बनाए बात मलेगी उनके हाथों की, जो हाथ हमेशा दिल में उठाते हैं। या हुसैन 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 हुसैन या 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 हुसैन मेरे लाल छेती आजा उड़ शामा पे गैया 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 छेती आजा उड़ शामा पे गैया मेरे लाल 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 छेती आजा आए इस घर में तेरी माँ इस घर में तेरी माँ तक दिया तेरे मेरे लाल छेती आजा उड़ शामा पे गैया 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 मेरे लाल छेती आजा हाय तेरा झूला मैं झूलावा तैनू लोरिया सुनावा तेरा झूला मैं झूलावा तैनू लोरिया सुनावा तेरे बात नहीं है रही तेरे बात नहीं है रही मैनू जेल दिए था मेरे लाल छेती उड़ शामा पे गैया मेरे लाल छेती उड़ शामा पे गैया मेरे लाल छेती हाय जिसने दे नाल तेरी तीर की दिखाल जिसने दे नाल तेरी तीर की दिखाल उसने दे नाल मेरी उसने दे नाल मेरी राही जालिमान का मेरे लाल छेती आजा उड़ शामा पे गैया मेरे लाल छेती उड़ शामा पे गैया मेरे लाल छेती आए नहीं छाते बैठा हंस कर
छेतियारा उड़ शामा पै गईया मेरे लाल छेतियारा हाय तेरी प्यास मैं बुझावा पानी में किज पिलावा तेरी प्यास मैं बुझावा पानी में किज पिलावा फिर ते नहीं रिदा फिर ते नहीं रिदा तेरा नहीं कोई आसरा मेरे लाल छेतियारा मेरे शाम पै गईया मेरे लाल छेतियारा Hussein, Hussein. Hussein, 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 Hussein. Hussein. लाडले कहाँ हो मेरे लाडले कहाँ हो सीने तुम्हें लगाऊं असगर में तेरी माँ हूँ आजा चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर में तेरी माँ हूँ आजा चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर में तेरी माँ हूँ आजा चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर में तेरी माँ हूँ मेरे लाडले कहाँ हो मेरे लाडले कहाँ हो सीने तुम्हें लगाऊं असगर में तेरी माँ हूँ आजा चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर में तेरी माँ